صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جو جواب دیا، سونے کے پانی سے ساتھ لکھنے کے لائق جملے ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو صورتیں ہیں، فرض کیجئے مجھے قیامت تک کی زندگی مل جائے، پھر اس میں لمبی زندگی میں مجھے ساری دنیا کا بادشاہ بنا دیا جائے، سب بادشاہ نواب میرے تحت ہوں، مگر اس زندگی میں آپ کی محبت شامل نہ ہو۔ دوسری طرف یہ صورت ہے کہ بالفرض مجھے قیامت تک کی زندگی مل جائے، اسے پوری زندگی میں مجھے شدید ترین تکلیفیں دی جاتی رہی، میں درد اور تکلیف سے نڈھال ہو جاؤں، مانگے سے بھی موت نہ آئے، ان سب تکلیفوں میں آپ کا دامن محبت میرے ہاتھوں میں ہو، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس شاہانہ زندگی کی بجائے اس تکلیفوں والی زندگی کو پسند کرتا ہوں۔ میں بھی، میرا سارا مال بھی اور میری اولاد بھی، سب کچھ آپ پر قربان ہے۔ اللہ اکبر۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ انداز محبت دیکھیے، جانساری والے جذبات دیکھیے، فرما رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی ہو تو آپ کی محبت والی ہو، پھر چاہے ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں تکلیفوں سے بری ہوئی ہو، اگر ایسی زندگی ملے تو قیامت تک کی بادشاہت بھی منظور نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقی دل تو وہ ہے جس میں آپ کی یادیں بسی ہوں، اور ہم تو سر بھی اسی کو مانتے ہیں جو آپ کے قدموں پہ نثار ہو جائے۔ پیارے سارے بھائیوں، وہ ذرا غور کریں کہ ہم بھی عاشقان رسول ہیں، غلامی رسول کا دعویٰ تو ہم بھی رکھتے ہیں، ہمیں کیا درکار ہے، ہمارے دل میں تمنا کیا ہے، کیسی زندگی چاہیے۔ افسوس ہم کاروں کوٹھیوں کے طلبگار ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہونا چاہیے، بینک بیلنس ہونا چاہیے، شاہانہ زندگی ہونی چاہیے، آگے پیچھے نوکروں چاکروں کی لائنیں ہونی چاہیے، پھر اس کے لیے ہمیں چاہے کچھ بھی کھونا پڑے گوارا کر جاتے ہیں۔ چار پیسوں کی لالچ میں نمازیں قضا کر دی جاتی ہیں، لوگ کہتے ہیں کیا کروں ظہر اثر نہیں پڑھی جاتی، نوکری کا مسئلہ ہے، کیونکہ امیر کبیر بننے کی خواہش ہے، دن رات کام اور کام جاری ہے، لہذا تلاوت کا وقت نہیں ملتا، کیونکہ چار پیسے کمانے ہوتے ہیں، اس لیے روزے نہیں رکھے جاتے، پیسے چاہیے، دوسرے ملک کا ویزا چاہیے، معاذ اللہ اس لالچ میں لوگ اپنا ایمان تک بیچ ڈالتے ہیں، خود کو غیر مسلم، قادیانی اور نہ جانے کیا کیا لکھ دیتے ہیں۔ اللہ پاک کی پناہ، اللہ پاک کی پناہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم کچھ بھی کریں، غلامی رسول کا پٹا گلے میں رہنا چاہیے، ایمان کی دولت اور عشق رسول کے چراغ جو دل میں جل رہے ہیں یہ نہیں بجھنے چاہیے۔ آئیے ہمارے اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے سن رکھا ہے کہ قبر بڑی اندھیری جگہ ہے، وہاں روشنی کا صرف ایک ہی انتظام ہے، اور وہ ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت کا چراغ ہے۔ یہ چراغ ہم نے اپنے دلوں میں جلا دیا ہے، اس چراغ کو ہم اپنی قبر میں ساتھ لے کر جائیں گے، انشاءاللہ الکریم قبر روشن ہو جائے گی۔ غلامی مصطفیٰ عظیم ترین سب سے اعلیٰ و عرفہ دولت ہے، یہ نہیں ختم ہونی چاہیے۔ اگر اس غلامی پر ہمیں موت آ گئی تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ پیارے بچے اسلام بھائیوں، اسی طرح حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کا نکاح نہیں ہو رہا تھا، تو پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کروا دیا،
اب ان کے پاس پیسے نہیں تھے، محبوب شان صلی اللہ تعالی وسلم نے پیسوں کا بھی اہتمام فرما دیا. اب یہ اپنی نئی نویلی دلہن کے لیے چیزیں خریدنے کے لیے بازار گئے. اب جذبات دیکھیے، نہ جانے کب سے دل میں حسرت ہوگی، آج حسرت پوری ہوئی. ابھی نکاح ہوا ہے، ابھی دلہن کو دیکھا بھی نہیں ہے، بازار سے خریداری کر رہے تھے. اس دوران اعلان ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، سب جلدی حاضر ہو جائیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان سنا، شادی کی خریداری چھوڑی، ایک گھوڑا اور ضروری سامان خریدا، امامہ باندھا اور خدمت دین کے لیے روانہ ہو گئے. جنگ میں شریک ہوئے، بڑی بہادری کے ساتھ لڑے، کئی دشمنوں کو جہنم پہنچایا. آخر میدان جنگ میں ایک آواز گونجی، سعد کو نیزہ لگا اور وہ شہید ہو گئے. یہ قربانی تھی. اس جنگ میں شہید تو اور بھی صحابہ بھی ہوئے ہوں گے، مگر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح نئی نویلی دلہن کو انتظار کرتے چھوڑ کر دل کی حسرتیں دل ہی میں دبا کر شاید کوئی نہیں آیا ہوگا. چنانچہ انہوں نے اس کا خصوصی انعام ملا. وہ انعام کیا تھا؟ روایت میں ہے کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کے پاس تشریف لائے، ان کا سر اپنی گود میں رکھا، اپنے مبارک کپڑوں سے ان کے چہرے کی مٹی صاف کی اور فرمایا، اے سعد تمہاری خوشبو کتنی پیاری ہے، تم اللہ اور رسول کے کتنے پیارے ہو. اللہ اللہ. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیب پر ہزار جان فدا. کیسی نرالی قسمت ہے. زمانہ کی ایک جھلک دیکھنے کو ترستا ہے، زمانہ جن کی ایک جھلک دیکھنے کو ترستا ہے، فرشتے جن کی در پر حاضری کی خواہش کرتے ہیں. وہ بلند رتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی پر کیسی شفقت فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. اب یہ انعامات یہی ختم نہیں ہوئے. روایت میں ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روئے، پھر مسکرائے، پھر اپنا چہرہ مبارک ایک طرف پھیر لیا. صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب اس کا سبب پوچھا تو فرمایا، رویا میں سعد کی محبت میں تھا. میرا آقا فرماتے ہیں رویا میں سعد کی محبت میں تھا، اور اللہ پاک نے سعد کو جو مقام عطا فرمایا ہے اسے دیکھ کر مسکرا دیا. اور میں نے دیکھا جنتی حوریں جو سعد کے نکاح میں دی گئی ہیں، وہ سعد کی طرف دوڑتی ہوئی آ رہی تھی. ان سے حیا کے سبب میں نے اپنا چہرہ پھیر لیا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے قربانی. اب بتائیے، اگر ہم نماز فجر کے لیے بستر چھوڑیں، تلاوت کی خاطر موبائل تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں، اللہ رسول کی رضا کی خاطر گناہ چھوڑ دیں، جہنم کے عذاب سے بچنے کی خاطر حرام کمائی سے بچ کر حلال پر گزارا کرنا پڑے، مشقت اٹھانی پڑ جائے، چند دن کے لیے گھر بار چھوڑ کر راہ خدا میں سفر کر لیں، علم دین سیکھنے کے لیے اپنی مصروفیات کم کر کے مدنی مذاکرے میں شرکت کر لیں، اور ہماری یہ قربانی قبول ہو جائے، تو بتائیے یہ کتنا فائدے کا سودا ہے. مگر افسوس ہم قربانی دینے کو تیار نہیں ہیں. ہم قربانی دینے کو تیار نہیں ہوتے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ اللہ پاک ہمیں راہ خدا میں قربانیاں دینے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر ایک پنجابی شاعر نے بہت ہی پیارا شعر لکھا ہے. سانو یار گار نے دسیا اے دوستو، سانو یار گار نے دسیا اے دوستو، سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیے، سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر کے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ آقا علیہ السلام کے غلام کو چاہیے کہ ان پر اپنی ہر چیز کو قربان کر دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر سب سے زیادہ قربانیاں پیش کی ہیں. اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد، آل سب کچھ دین کی خاطر پیش کر دیا. کبھی کسی موقع پر آپ قربانی سے پیچھے نہ ہٹے، اپنا سب کچھ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نثار کر دیا. اللہ اکبر.
تو پیارے بیٹے اسلامی اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. ترجمہ کنز ایمان، اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی مدد فرما چکا ہے جب کافروں نے انہیں ان کے وطن سے نکال دیا تھا، جب یہ دو میں سے دوسرے تھے، جب دونوں غار میں تھے. اس آیت کریمہ میں صحابہ کرام علیہ رضوان کو دین کی خدمت کرنے، رسول ذی شان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دینے کی ترغیب دلائی گئی ہے. اس رغبت دلانے کا انداز دیکھیے کیسا نرالا ہے. فرمایا الا تنصروه فقد نصرہ اللہ. ترجمہ کنز العرفان، اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی مدد فرما چکا ہے. یعنی اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اگر تم ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد، ان کی خدمت، ان کے لیے جان نثاری کا مظاہرہ نہیں کرو گے تو یاد رکھو تم میں سے کوئی بھی نہ ہو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے، ان پر جان لٹانے، تن من دھن کی بازی لگا دینے کے لیے صرف صدیق ہی کافی ہے. کر دیا سب کچھ نچھاور شاہ پر، کر دیا سب کچھ نچھاور شاہ پر، با کمال و با وفا صدیق ہیں. پیارے پیارے عیسائی بھائیوں، معلوم ہوا دین کی جیسی خدمت محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جیسی قربانیاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی ہیں، ایسی کوئی اور نہیں کر سکا. اس لیے تو اللہ پاک نے ان کی مثال دے کر فرماتا ہے اگر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خادم بھی نہ ہو، ان کی خدمت کے لیے ایک صدیق ہی کافی ہے. اللہ اکبر. پیارے بیٹھے اسلامی بھائیوں، ابتداء اسلام کی بات ہے. سب جانتے ہیں کہ اس وقت جو مشکلات تھیں، اس کے بعد ایسی مشکلات کبھی نہیں ہوئی. مکہ پاک پر غیر مسلموں کا غلبہ تھا. دین کی دعوت میں ہزار طرح کی رکاوٹیں تھیں. جو اسلام قبول کر لیتا تھا، ابو جہل، ابو لہب وغیرہ اسے ہزار طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے. ایک دور کا واقعہ ہے، 38 افراد اسلام قبول کر چکے تھے. ایک دن پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لائے. خطیب اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نیکی کی دعوت دینے کے لیے خطبے کا آغاز کیا. اب کیا تھا، جتنے غیر مسلم اور مشرک تھے وہ چاروں طرف سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے. بدبخت ظالموں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس قدر خونی وار کیے کہ چہرہ پاک لہو لہان ہو گیا، یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو گئے. آپ کے قبیلے والوں کو خبر ہوئی تو وہ آپ کو وہاں سے اٹھا لائے. حالت دیکھ کر یہ لگ رہا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ نہ بچ سکیں گے. خیر گھر پہنچایا گیا، زخموں کی دیکھ بھال شروع ہوئی. شام کے وقت جب کچھ افاقہ ہوا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا تو سب سے پہلے جو الفاظ آپ کی زبان پاک پر جاری ہوئے وہ یہ تھے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. اللہ. پیارے اسلامی بھائیوں، یہ کوئی فرضی قصہ نہیں، ایک عاشق رسول کا سچا واقعہ ہے. جسم زخموں سے چور چور ہے، بڑی مشکل سے جان بچ سکی ہے، ابھی ہوش آیا ہی ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بھی فکر نہیں ہے، بال بچوں کی بھی فکر نہیں ہے، بوڑھے ماں باپ کی طرف بھی توجہ دھیان نہیں ہے. سب سے پہلے کچھ خیال آیا تو یہ آیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیسی ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا تو آپ کی والدہ ام الخیر کھانا لے آئیں. آپ نے کھانے سے بھی انکار کر دیا. صرف ایک ہی تمنا تھی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیسی ہے. چنانچہ معلومات لی گئی، پتہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت ہیں. عاشق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا، لیکن یہ عاشق کا دل تھا، صرف سن کر چین کیسے پا سکتا تھا. فرمایا خدا کی قسم، میں جب تک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں کچھ نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا.
آخر آپ کی یہ عاشقانہ ضد پوری کی گئی، آپ کی والدہ آپ کو لے کر محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی۔ عاشق اکبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دل کے چین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بے تابانہ آپ سے لپٹ کر رونے لگے۔ عاشق کو روتا دیکھ کر وہاں موجود صحابہ کرام علیہ رضوان بھی رونے لگے۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری امی ہیں، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی، ان کے لیے دعائے ہدایت فرما دیجیے۔ شاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو الحمدللہ اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہیں قربانیاں۔ آج ہم اگر دین کی خاطر کچھ چھوٹی موٹی قربانی دے بھی لیں، 4 پیسے دین کے لیے خرچ کر لیں، سنتیں اپنائیں اور اس پر 4 تانے سننے پڑ جائیں، داڑھی رکھنے پر کسی کی جلی کٹی باتیں سننی پڑ جائیں، تو یقین کیجئے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ قربانیاں تو وہ تھی جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، سفر ہجرت کی بات ہے، جب پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار کو لے کر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عجیب انداز رہا۔ آپ کبھی رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چلتے ہیں، کبھی سیدھی جانب آ جاتے ہیں، کبھی دوسری جانب آ جاتے ہیں۔